سرد مہری کا موسم ان دونوں کے بیچ آ ٹھہرا تھا۔ امل، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، تم مجھے مزید پریشان مت کرو۔ ثناور نے کمرے سے باہر نکلتی امل کا بازو تھام کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا۔ امل کچھ بھی بولے بنا اپنے ہونٹ کاٹتی رہی۔ امل، ثناور نے اس کی تھوڑی اوپر کی، میں تم سے محبت کرتا ہوں امل، تمہارا یہ رویہ مجھے بہت اذیت دے رہا ہے، بس کرو امل۔ ثناور نے اس کی منت کی تھی۔ امل کی آنکھوں میں پانی کا سیلاب جمع ہونے لگا۔ اس کے لمس سے اذیت ہو رہی تھی۔ اس اذیت سے گھبرا کر اس کے ثناور کے ہاتھ میں جکڑے اپنے بازو کو اپنی پوری قوت کے ساتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے مت کرو امل، پلیز، مجھ سے اس طرح دور مت جاؤ، میں پہلے ہی خود سے تم سے اپنے ضمیر سے بہت شرمندہ ہوں۔ ثناور بھرائے ہوئے لہجے میں کہتا امل کے قریب ہوا۔ مجھے چند دن میرے حال پر چھوڑ دو ثناور، مجھے یقین کر لینے دو۔ ثناور علی نے خوشی خوشی ایک معصوم لڑکی کو برباد کیا چند پیسوں کے لیے؟ تمہیں یہ سب ڈرامہ کرنے کے کتنے لاکھ ملے تھے؟ 50 لاکھ؟ 80 لاکھ؟ یا 1 کروڑ؟ مجھے بے ایمانی کے پیسے نہیں چاہیے تھے ثناور۔ کب میں نے تم سے سونے اور قیمتی پتھروں کی فرمائش کی تھی؟ ایک گجرا میرے لیے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ کب میں نے تم سے گاڑی میں بیٹھنے کی خواہش کی تھی؟ میں تو تمہارے ساتھ ٹوٹی پھوٹی بائک پر بیٹھ کر بھی خود کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ایک بار بھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کچھ نہیں سوچا؟ ثناور کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، روتی ہوئی امل کو خاموش کروانا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے کا دروازہ پار کر گئی تھی اور ثناور پاس پڑی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا اس سے محبت کے ڈرامے کرنے اور پھر انکار کرنے کے لیے سامنے پیپر پر سائن کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ یہ ایگریمنٹ تھا جو اس کے اور سامنے کرسی پر بیٹھی خاتون کے درمیان طے پا رہا تھا۔ پیسہ اور ساتھ میں امل اور ماں کے ساتھ بیرون ملک چلے جانے کی آفر۔ دولت کی دیوی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور وہ اتنا بھی ایماندار نہیں تھا جو دولت کی دیوی کے لیے اپنا دروازہ بند کر لیتا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ پچھلے 8 ماہ سے اچھی نوکری کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے صحن میں 2 سوزیاں کا حساب لگایا۔ اس کے حصے میں تو سب ٹھیک ہے کا سائن ہی روشن ہوا تھا، اور پھر اس نے ٹیبل پر پڑے پیپر کو اپنی طرف موڑا اور اس پر سائن کر دیے تھے۔ امل کی بے رخی کہیں اس کو موت کی نوید سنا رہی تھی۔ ایسے مت کرو امل، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ ثناور جانے کیوں یہ کہتے خود پہ ضبط نہیں کر پایا تھا۔ وجہ ان دنوں میں امل کی بدلتی ہوئی حالت تھی۔ جانے کیوں دن بدن اس کے چہرے پر زردیاں آتی جا رہی تھیں، آنکھیں اندر کو دھستی اور ہونٹ تو مسکرانا ہی بھول گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے روتے ہوئے ثناور کو خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ معاف کر دو نا امل، میں نے بنا محنت کے جلدی سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں یہ سب کچھ کر دیا۔ میں نے غلطی کی، گناہ کیا، میں مانتا ہوں، لیکن تم تو میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ میں کیا کر رہی ہوں تمہارے ساتھ ثناور؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں، اتنی ہمت نہیں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے ہلکی سی جھپ دلائی اور اگلے ہی لمحے گم ہو گئی۔ امل میں ثناور نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے اس نے اگلے ہی لمحے جھٹک دیا۔ میرے ضبط سے زیادہ مت آزماؤ ثناور، بہت چاہ کر بھی میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہی، پتہ نہیں کیوں تم سے محبت کے سوا کوئی دوسرا رشتہ بنا ہی نہیں پا رہی۔ وہ رو پڑی تھی۔ لیکن تمہیں معاف کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو شخص محبت کرنا جانتا ہو، محبت کو رسوا کرنے چل پڑے؟ لمحے بھر کے لیے اس کے محبت کے ڈھونگ کو ایک جانب رکھ بھی دیا جائے، کبھی تو سوچتے ایک معصوم اور پیاری لڑکی کے دل پر کیا گزری ہوگی جب تم نے اس کے سامنے چیک کو اٹھایا ہوگا۔ نہیں ثناور، تم نہیں سمجھو گے، کیونکہ تم اس کی جگہ پر نہیں تھے۔ تمہارے ضمیر کا یہ بوجھ یوں ہی منہ بھاری نہیں ہوا۔ تم بددعاؤں کی زد میں ہو اس وقت ثناور۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ثناور، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ ابھی 2 قدم بھی چل نہیں پائی تھی کہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ثناور پاگلوں کی طرح اس کی سمت لپکا۔
اور پھر اگلے چند منٹوں کے بعد وہ امل کو بے ہوش وجود کو ایمبولینس میں ڈالے جلدی سے ہاسپٹل لے گیا۔ چیزیں کتنی عجیب، غیر متوقع ہوتی ہیں، اور حالات کتنے عجیب۔ وہ آج بازل کے نام کا عروسی جوڑا پہنے، اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائے دلہن بنے بیٹھی تھی۔ آپ اداس مت ہوا کریں، اداس ہوتی ہیں تو لگتا ہے ہر شے پہ اداسی کا رنگ چڑھ گیا۔ زندگی خوش رہنے کا نام ہے، خوش رہا کریں نا۔ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو یقین کریں سب سے زیادہ خوشی اس ناچیز کو ہوتی ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی جانب ذرا سا جھکتے ہوئے بولا تھا، اور وہ جو اس سے ڈھیروں ناراض تھی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ لائی تھی۔ آنسو ستارے کی مانند اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ قبول ہے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ جانتا ہوں تمہارا اور میرے بیچ کا بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو تمہیں نہ دیکھے تو دھڑکنے سے ہی نہیں انکار کر دیتا ہے۔ ان سانسوں کا کیا کروں جو تمہارے نام کی مالا جپنے لگتی ہیں، انہیں منع کروں تو مجھے رک جانے کی دھمکی دینے لگتی ہیں۔ مہرو کو اپنا وجود ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنا نازک ہاتھ اس ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلا کب تھا؟ وہ بھی تو اس کی ہمراہی بن بیٹھی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز ایک بار پھر اسے ماضی کی یاد سے ہاتھ چھڑانے پر مجبور کر گئی۔ قبول ہے۔ محبت نہیں کرتا میں تم سے، سوری مہرو۔ مجھے یہ کام کرنے کا آرڈر ملا تھا اور میں نے اس کام کو پوری ایمانداری سے کرنے کی کوشش کی۔ اس سے زیادہ کا تعلق نہیں تھا، وہ انجان بنا اسے بتا رہا تھا۔ چیک، ویزے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہوا تھا، یا پھر اس کی روح لہو لہان۔ اس بات سے وہاں پہ موجود دونوں نفوس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور نہ ہی پڑنے والا تھا۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پہ وہ چونکی، گہری سانس بھری اور پھر قبول ہے کہہ دیا۔ نکاح کی مبارکباد کے شور میں اس نے آخری بار اس ظالم انسان کا نام لیا جس نے اسے اپنی تمام تر چاہتوں سے چھایا تھا، لیکن وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس کا نصیب تو ساتھ بیٹھا بازل حیدر تھا جو اب فون سے سیلفی لینے میں مصروف تھا۔ اسمائل پلیز، اس نے مہرو کو کندھا مارتے ہوئے کہا، اور کلک کر کے دونوں کی تصویر ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لی۔ وہ الگ بات تھی کہ مہرو نے اسمائل تو کیا اپنا چہرہ بھی اس کی طرف نہیں موڑا تھا، لیکن جانے کیوں بازل حیدر کو یقین تھا کہ وہ اپنی خوبصورت اور نک چڑھی بیوی کو جلد ہی ٹھیک کر لے گا۔ محبت ہو جانے میں صدیاں تھوڑی لگتی ہیں، یہ تو لمحوں میں ہو جاتی ہے اور پھر صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے، امر ہو جاتی ہے۔ اسے ڈاکٹر کارلس نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ جانے کیوں ثناور کا جی چاہ رہا تھا وہ ڈاکٹر کے کیبن میں جانے کے بجائے مشینوں میں جکڑی امل کو اس کے قریب بیٹھی اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے اور ہاسپٹل سے باہر نکل آئے۔ وہ ان دونوں کے ہمراہ اتنی دور چلا جائے جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی ماضی کی بات نہ ہو، بس امل ہو اور وہ ہو اور اس کی ماں، اور وہ اسی طرح ہنسی خوشی رہیں جیسے وہ پہلے 2.5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر اندر سے باہر آئے۔ آپ ہمارے پاس بہت لیٹ آئے ہیں، آپ کی مسز کو۔ ڈاکٹر کارلس رکے اور پھر ٹیبل پر پڑی رپورٹس اٹھا کر اپنی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا گئے۔ چند صفحوں کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر کارلس نے دم ساتھ کر بیٹھے ہوئے ثناور کو بتایا کہ اس کی وائف کو جگر کا کینسر ہے اور بات لاسٹ اسٹیج سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ آئی ایم سوری مسٹر ثناور، چند دن آپ کی وائف چند دن کی مہمان ہیں۔ کوئی سور تھا جو ڈاکٹر کارلس ثناور کی سماعتوں میں پھونک رہے تھے، یا پھر کوئی تیزاب جو اس کی سماعتوں کو جھلسا رہا تھا؟ کتنی ہی دیر اس نے دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں۔ امل بالکل ٹھیک ہے، ایک دم ٹھیک، ابھی 1.5 ماہ پہلے ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک تھی وہ، بالکل ٹھیک، ثناور کہتا ہوا اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ ہم نے پوری احتیاط اور باریک بینی سے آپ کی بیگم کی فائل پڑھی ہے، آپ کو ہمت کرنی ہوگی، ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔
کچھ کیجیے، کچھ بھی کر کے میری وائف کو بچا لیں۔ میں اپنے پاس موجود ہر چیز کو اس پر داؤں پر لگا دوں گا۔ میں اپنے آپ تک کو بیچ ڈالوں گا، لیکن پلیز میری عمل کو ٹھیک کر دیں۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، آپ پلیز خود کو سنبھالیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور پھر ایک معدوم سی امید سے صنابر کے عقب میں کھڑے ڈاکٹر کو دیکھا، جس کے چہرے پر نا امیدی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تازے سرخ پھولوں سے سجا کمرہ اس کا منتظر تھا، لیکن اس وقت اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بازل کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی اور ٹھس سے انداز میں صوفے پر جا بیٹھی۔ ہائے، اب ایسے تو مت کرو۔ بازل، جو بیڈ کی سمت بڑھ رہا تھا، اسے صوفے پر براجمان ہوتے دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ مہرو نے اپنی تھکی تھکی آنکھوں کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح فریش، چمکتا دمکتا مہکتا بازل اس کی نظر کے سامنے تھا۔ اس لمحے جانے کیوں اسے بازل پہ بے انتہا رشک آیا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ بازل شوق ہوتے ہوئے اس کے قریب صوفے پہ آ بیٹھا۔ اس کے یوں بیٹھتے ہی مہرو لاشعوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھو، مجھے تم سے اپنے روایتی انداز میں استقبال کرنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن دیکھو پلیز ایسے تو مت کرو، کچھ تو خیال کرو، یہ میری پہلی شادی ہے۔ چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت سجائے وہ مہرو سے کہہ رہا تھا۔ وہ بوٹل گرین اور اسکن کلر کی خوبصورت کامدار فراک پہنے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمرد بیگم جب اس سے ملنے اسٹیج پر آئیں، بے شک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن وہ کل کی طرح بے چین بھی نہیں تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ تیزی سے عامر کی سمت بڑھی تھی۔ عامر اس کا چھوٹا اور اکلوتا بھائی تھا۔ اس کا کتنا جی چاہتا تھا کہ عامر کو ووٹنگ میں داخل نہ کروایا جائے، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ ہوتا تو وہی تھا جو زمرد بیگم چاہتی تھی، اور حسان صاحب ان کی ہر بات پر ہاں کہنا فرض سمجھتے تھے۔ آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، لگتا ہے بازل بھائی نے آپ پر اپنا اثر ڈال ہی دیا۔ عامر نے اسے چھیڑا تو مہرو بے اختیار شرما گئی تھی۔ یعنی قریب میں میری میرڈ لائف دے دھنا دھن ہونے کا امکان ہے؟ بازل مہرو کے شرمائے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، تو مہرو نے بھی اسے گھوری سے نوازا۔ جانے کیوں یہ منظر زمرد بیگم کو اچھا نہیں لگا۔ وہ فوراً سے اسٹیج سے نیچے اتر آئی تھیں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھیں۔ وہ دولت جسے حاصل کرنے کے لیے صنابر علی نے دل کے مندر میں نقب لگائی تھی، وہی دولت اب وہ عمل کے مہنگے ترین علاج پر خرچ کر رہا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد بھی عمل کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی صرف اور صرف 5% امید تھی۔ 5%؟ صنابر نے زیر لب دہرایا۔ 5% بہت ہیں ڈاکٹر، بہت زیادہ۔ آپ بس میری عمل کا علاج کریں، مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ اس کے سامنے پیپرز کو بڑھا دیا گیا۔ قلم تھامے وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا، اور پھر گہرا سانس لینے کے بعد بھی لا کر اس نے پیپر سائن کر دیے۔ آپ کو مزید رقم جمع کروانی پڑے گی۔ ڈاکٹر کارلس نے اس کے سامنے سے وہ پیپرز اٹھاتے ہوئے اس کو پروفیشنل انداز میں کہا۔ میں دوں گا، میں سارے پیسے دوں گا، وہ کہتا ہوا اٹھا اور ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ شیشے کے پاس کھڑے صنابر نے شیشے کی دوسری طرف دیکھا، جہاں اسے اپنی ماں قرآنی آیات کا ورد کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ماں کے پاس آ بیٹھا۔ بکھرتا وجود، آنکھیں لہو رنگ، شیپ بڑھی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم نے بیٹے کا جائزہ لیا اور پھر کچھ کہے بنا سر جھکا لیا۔ میں نے بہت برا کیا ہے امی، خود کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی۔ وہ عمل کے بے خبر وجود پر نظریں ٹکائے ہوئے مکانکی انداز میں بولا۔ اس 2.5 مرلے کے مکان میں غربت تھی، لیکن زندگی مسکراتی تھی۔ اب رونے کے لیے آنسو بھی کم پڑ گئے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے رزق حلال کھلایا، اپنی انگلیوں کے فن سے مجھے پڑھایا اور سب کچھ سکھایا۔ جس دن میرے ہاتھ میں ڈگری آئی، مجھے لگا تھا کہ یہ قانون کا خزانہ ہے جو میرے ہاتھ آ گیا، لیکن جب یہی شاندار ڈگری لے کر میں نکلا تو معاشرے میں موجود بے ایمان اور منافق لوگوں کے لیے میری ڈگری فقط کاغذ کا ایک عام سا ٹکڑا تھی۔ نوکری کے حصول کے لیے مجھے یا تو تگڑی سفارش کی ضرورت تھی یا پھر پیسوں سے بھرے بیگ کی، جو میں سسٹم میں بیٹھے ہوئے گدھوں کے منہ پر دے ڈالتا اور نوکری حاصل کر لیتا، لیکن میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔
میری منتوں کو میری ڈگری سمیت میرے منہ پر مار دیا جاتا تھا۔ اور پھر انہی دنوں آپ کے ہونے والے ہارٹ اٹیک نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ آپ کو کھونے کا تصور بھی مجھے مار دیتا تھا، اور ہاتھ میں علاج کے پیسے ہونا ضروری تھے۔ میں نے قرض کی صورت میں ہر انسان سے پیسے لیے جس سے میری ہلکی سی بھی شناسائی تھی۔ آپ کا علاج کروانے میں میں کامیاب تو ہو گیا، لیکن اپنے معاشرے کے سسٹم سے انتہائی بد دل ہو چکا تھا۔ امی، میں نے سوچ لیا تھا آپ کو اور عمل کو دنیا کی ہر شے دینے کے لیے مجھے محنت سے کئی زیادہ شارٹ کٹ کے راستے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہی دنوں مجھے احمد انڈسٹریز میں مینیجر کی پوسٹ کی آفر ہوئی۔ میری قابلیت اور ڈگری کے سامنے یہ پوسٹ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا۔ پھر انہوں نے مجھے میری شرط پہ اسے برباد کرنے کی ذمہ داری دی، تو میں نے اس کو شاندار طریقے سے نبھایا۔ اس پیاری لڑکی کو دھوکہ دیا جو اتنے نرم دل کی مالک تھی، میری ذرا سی بے اعتنائی پر گھنٹوں روتی۔ آج مجھے یاد آتا ہے جب میں نے آخری بار ان کے گھر گیا تھا، کھیل ختم ہو چکا تھا، میں اسے توڑ چکا تھا، اور جب میں نے چیک اور اپنی دوسری چیزوں کو اٹھایا تب کیسی بے بسی، بے یقینی تھی اس کے چہرے پر۔ اس کا گلابی چہرہ یوں زرد ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر مٹی اس کے چہرے پر مل دی ہو۔ وہ اب آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ آج کل ایک یہی تو کام تھا جو وہ بڑی دلجمی سے کر رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ عالیہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس وقت وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ ہم تو خوش تھے صنابر، میں اور عمل بے انتہا خوش تھے۔ ہمیں تو ہمیشہ سے ہی کم ملا تھا اور ہم اسی میں قناعت کرتے تھے۔ تمہیں نوکری مل جاتی یہی بہت تھا۔ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا، زیادہ کی چاہ نہیں کی تھی۔ جانے کیوں تم نے یہ سب کیا؟ ان کا لہجہ بھر آیا تھا۔ اس سے معافی مانگ لو صنابر، یہ نہ ہو کہ تمہارے اس گناہ کا کفارہ عمل کو ادا کرنا پڑے اور اس کی سسکیاں عمل کو کھا جائیں۔ صنابر ہاسپٹل سے نکل کر آدھ گھنٹے کی مسافت پر موجود مسجد میں چلا آیا تھا۔ وضو کرتے ہوئے اس کے ندامت زدہ آنسو پانی کے ساتھ بہتے جا رہے تھے، اور پھر جب وہ نفل ادا کرنے کے بعد سجدے میں گیا تو تڑپ تڑپ کر رو دیا تھا۔ معاف کر دے اللہ مجھے، میرے گناہوں کا کفارہ میری عمل سے نہ لینا اللہ۔ اللہ تو معجزہ کر دے، میری عمل کو ٹھیک کر دے۔ عمل کے بنا میری زندگی موت سے کہیں بدتر ہو جائے گی۔ میں خطا کار ہوں، دل سے نادم ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے مالک، تو بخش دے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مجھے واپس پاکستان بھی جانا پڑا میں چلا جاؤں گا، تو بس مجھ پہ اپنا کرم کر دے۔ وہ کتنی دیر روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ دل کو ذرا سا قرار آیا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے فون کی لسٹ سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر مل جانے کے بعد اس نے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو اپنی شرٹ کے آستین سے صاف کیا تھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ نمبر بن جا رہا تھا۔ صنابر کو لگا کہ کسی نے اس کے دل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مسل ڈالا ہے۔ اگر اس سے بات نہ ہوئی، اگر میں اس سے معافی نہ مانگ سکا، یہ خیال ہی کس قدر اذیت ناک تھا۔ پھر اس نے زمرد بیگم کا نمبر ڈائل کر لیا۔ اس نمبر پر بیل جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ لمحوں میں اس نے اپنے جملوں کو ترتیب دی اور پھر دوسری طرف سے اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو! اس کے کانوں میں اس کا دل دھڑک گیا تھا۔ مردہ جسم میں جیسے جان آ گئی تھی۔ میں صنابر بات کر رہا ہوں۔ بالآخر وہ بولنے کی ہمت جٹا پایا تھا۔ دوسری سمت چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی، یہاں تک کہ اسے لگا کہ اس کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے فون کو کان سے ہٹا کر اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ کال ملی ہوئی تھی۔ پلیز انکار مت کیجیے گا، میری بات سن لیں، اس نے منت کی اور پھر بولنے لگا تھا۔ سوری، تمہاری بات نہیں ہو سکتی، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ زمرد بیگم کے کہنے پہ لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ مہرو اپنے باپ کے گھر آج ڈنر پر انوائٹڈ تھی۔ مزیدار ڈنر کے بعد حسان صاحب نے معذرت کر کے اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے جا چکے تھے۔ یہ چائے کا دور چل رہا تھا جب واصل فون سننے کے لیے باہر گیا تھا، اور جب وہ واپس کمرے میں آنے لگا، آدھ کھلے دروازے سے آدھی آواز پہ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ مہرو اونچی آواز میں بول رہی تھی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ کو اسی وقت اسے منع کر دینا چاہیے تھا، یا پھر آپ ایک بار پھر میرے ساتھ کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے والی ہیں۔ دکھ کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمرد بیگم کچھ بولتی، مہرو ان کے قدموں میں آ بیٹھی تھی اور ان کے دونوں پاؤں کو تھام لیا تھا۔
مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مزید آپ کی نفرت کی بھیڑ چڑھ سکوں۔ میں بازل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ کیا چاہتی ہیں؟ میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گی۔ میں اس پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ ایک بار پھر سے سناور کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کرنے کا پروگرام مت بنائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو اس سے پہلے کہ زمرد بیگم اپنی بات مکمل کرتیں، دروازے کے باہر کھڑے بازل کا فون بج گیا۔ جہاں بازل گڑبڑایا تھا، وہیں کمرے میں موجود مہرو اور زمرد بیگم بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ دیر میں ملتا ہوں۔ بازل نے کال اٹینڈ کی، فون کو کان سے لگایا اور اندر چلا آیا۔ مہرو کی بھیگی پلکوں اور سرخ ناک کو یکسر نظر انداز کیے وہ یوں انجان بنا ہوا تھا جیسے اس نے ان دونوں کی گفتگو سنی ہی نہیں۔ یار مہرو، جلدی سے چلو، مجھے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ ٹھیک ہے پھوپھو، ہم پھر آئیں گے۔ وہ عجلت بھرے انداز میں زمرد بیگم سے مل کر مہرو کو اپنے عقب میں آنے کا اشارہ کر کے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی سمت جا چکا تھا۔ چند منٹ کے بعد مہرو گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ گھر جانے کے بجائے وہ مہرو کو اپنے ساتھ پارک میں لے آیا تھا، جہاں سردی کی شدت کی وجہ سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ مہرو کوئی بھی سوال کیے بنا اضطراری انداز میں اس کے پیچھے چلتی ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ درختوں کے پتوں میں ننھے منھے جگنوؤں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں میں موجود جگنوؤں کو بھلا چکی تھی۔ کتنی دیر گزری تھی؟ 10 منٹ، 15 منٹ اور پھر 16واں منٹ شروع ہوا۔ بازل نے گردن گھما کر اپنے سے ذرا فاصلے پر بیٹھی مہرو کو دیکھا، جو اب اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ پہلی بار تھا جب بازل نے اسے رونے سے منع نہیں کیا تھا۔ کتنی ہی دیر رونے کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ بازل اب رخ اس کی جانب موڑے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھوپھو نے یہ سب کیوں کیا تمہارے ساتھ؟ بازل نے سوال کیا۔ وہ تھک گئی تھی، بے حد بے تحاشا۔ وہ چاہتی تھی وہ سب کہہ دے جو آج تک کسی سے نہیں کہہ سکی، اور پھر وہ بولنے لگی۔ میں 8 اسٹینڈرڈ میں تھی جب میری ماما اچانک بیمار ہو گئیں اور پھر وفات پا گئیں۔ تب عامر 3 کلاس میں تھا۔ ہمیں ایک ماں کی ضرورت تھی، جو پاپا نے زمرد بیگم کی شکل میں پوری کر دی۔ محبت بہت کرتی تھی میں ان سے، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ لیکن انہوں نے، یہ تب کی بات ہے جب میں نے ماس کمیونیکیشن کے ایگزامز کے بعد پاپا کے آفس کو جوائن کیا۔ وہاں کی ایم ڈی ماما تھیں۔ جلد ہی میں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ یہ بات پاپا کے لیے تو باعث سکون تھی، لیکن ماما کے لیے بے چین کر دینے والا کانٹا تھا، جو انہیں اپنی راہ میں میری صورت میں ملا تھا۔ قسمت، انہی دنوں پاپا کا انجائنا کا اٹیک ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا پاپا نے کیا سوچ کر اپنی ول تیار کروائی تھی، جس کے مطابق عامر کے پیروں پر کھڑے ہونے تک میں ساری پراپرٹی اور شیئرز پر 80% کی مالک تھی۔ یہ بات زمرد ماما کے لیے توہین آمیز تھی، اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے آفس میں کام کرنے والے مینیجر سناور کو خرید لیا۔ پتہ ہے، مجھے گرانے کے لیے انہوں نے سناور کو منہ مانگی قیمت دی، اور پھر سناور کے ذریعے میری ویڈیو بنائی جہاں سناور اور میرے دوپٹے کو وہ رو پڑی تھی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سناور کے کیبن میں میرا دوپٹہ اس کے پاؤں میں اٹک کر نیچے گر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا دوپٹہ اٹھاتی، سناور نے دوپٹہ اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے ایڈٹ کر کے اس ویڈیو کو دوسرا رنگ دیا گیا، اور پھر مجھے لوز کریکٹر ثابت کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پاپا تک اجنبی نمبر سے پہنچا دیا گیا۔ پاپا کی نظروں سے گری، خود کی نظروں سے گری۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا بازل؟ صرف پیسے اور پراپرٹی کے لیے؟ ایک بار وہ مجھے کہہ دیتی، میں پاپا کو انکار کر دیتی، لیکن اتنی پلاننگ، اور وہ اپنی اس پلاننگ میں کامیاب رہیں۔ وہ کامیاب ہو گئی تھیں، اور اب ایک بار پھر مجھے برباد کر دینا چاہتی ہیں، تم سے دور کر دینا چاہتی ہیں۔ تبھی وہ آج پھر سے سناور سے ایک بات کروانے کا کہہ رہی تھیں۔ تو تم مجھے چھوڑ دو گے نا بازل؟ اس کے لہجے میں آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا۔ بازل، جو بے حد خاموشی سے مہرو کی باتیں سن رہا تھا، سر اٹھا کر سامنے لگے پول کی جانب دیکھنے لگا، جس کے گرد پروانوں کی فوج جمع تھی۔ مجھے پتا تھا بازل، میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں کہ کوئی میرے ساتھ تا عمر رہ سکے۔ میں نے بہت منع کیا تھا، پاپا کو بھی، تمہیں بھی۔ پتہ نہیں کیوں کسی نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں میں گرتے رہے۔ بازل ابھی بھی خاموش تھا۔ لیکن تم بہت اچھے ہو بازل، بہت اچھے۔ میرے جیسی لڑکی تمہارے قابل نہیں۔ جانے کیا سوچ کر تم نے مجھ سے شادی کر لی۔
میرے لیے کون سی لڑکی قابل اور پرفیکٹ ہو سکتی تھی؟ باسل نے اب اس کے طرف منہ کیا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، میں تمہارے قابل نہیں تھی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ سنجیدہ چہرے پہ اب مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ کبھی میری نظر سے خود کو دیکھو مہرو، تو تمہیں پتہ چلے تم میرے لیے کیا ہو۔ تم سے پہلے اور پھر بعد مجھے کوئی اتنی لڑکی اچھی نہیں لگتی جس سے میں شادی کر سکتا۔ کہتے ہوئے اس نے مہرو کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ پھپھو نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا، انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ پھپھو شروع سے ہی پیسے کی پجاری ہیں۔ انکل سے شادی بھی انہوں نے ان کی شان و شوکت کے لیے کی تھی۔ لیکن پلیز ڈونٹ مائنڈ، اس میں غلطی انکل کی بھی ہے۔ پھپھو کی ہر بات پر لبیک کہنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں پھپھو سے خود بات کروں گا، انہیں وارن کروں گا کہ تم سے دور رہیں۔ اگر انہوں نے مجھ سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ وہ میری پھپھو ہیں۔ باسل کی باتیں مہرو کو سکون دے رہی تھیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نیت صاف ہو تو ایک بار پھر سے انسان جی اٹھتا ہے، جیسے مہرو کو باسل کے سنگ یقین، محبت، عزت اور اپنا پن مل گیا تھا۔ بنت حوا کی اس سے زیادہ کی اور چاہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔